22واں پارہ سورۃ السبا آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ فرما دیجئے، ما سألتکم من اجر، میں تم سے سوال نہیں کرتا کسی معاوضے کا، فہو لکم، وہ تمہارے ہی لیے ہے، ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ تبارک و تعالی پر، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں مشرکین مکہ جو تھے، یہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شبہات پیش کرتے تھے، اور بعض مشرکین کو یہ شبہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مال کے لیے، پیسوں کے لیے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں تاکہ لوگ ان کی مالی امداد کریں، یہاں تک کہ مکے کے مشرک ربیعہ اور ولید بن مغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ربیعہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری 3 بچیاں ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو جس کی طرف اشارہ کریں تو وہ بچی میں آپ کو دے دوں گا۔ اور ولید بن مغیرہ بڑا مالدار آدمی تھا، اور اس نے کہا کہ اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مرضی ہے مال میرا لے لو، لیکن بس لا الہ الا اللہ کی دعوت کو چھوڑ دو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو، باقی تمہیں جو کچھ چاہیے ہم سے لے لو۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا، اے میرا نبی ان مشرکوں کو کھول کر بیان فرما دیجئے، ما سألتکم من اجر، میں تم سے کسی معاوضے کو نہیں مانگتا، کوئی معاوضے کا سوال تم سے نہیں کرتا، جو کچھ تمہارے پاس دنیا کا مال و دولت ہے تم اپنے پاس ہی رکھو، مجھے نہیں چاہیے تمہارا مال، میں تو یہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کا کام کر رہا ہوں۔ فرمایا ان اجری الا علی اللہ، اللہ کی ذات پر میرا اجر ہے، میں تم سے معاوضہ نہیں مانگتا۔ اور مشرک یہی چاہتے تھے بس ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا جائے، باقی دنیا کی جو چیز مانگنی ہے مانگیں۔ فرمایا قل ما سألتکم من اجر فہو لکم، آپ فرما دیجئے میں سوال نہیں کرتا تم سے کسی معاوضے کا، فہو لکم، پس وہ تمہارے ہی لیے ہے، ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور وہ اللہ کریم ہر چیز پر گواہ ہے۔ قل فرما دیجئے، ان
ان ربی بے شک میرا رب یقذف بالحق وہ ڈالتا ہے حق کو علام الغیوب وہ جاننے والا ہے پوشیدہ باتوں کو قل فرما دیجئے جاء الحق آ گیا حق وما یبدئ الباطل اور ظاہر نہیں کرتا باطل کسی چیز کو وما یعید اور نہ ہی وہ لٹا سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے باطل کی حیثیت کو بیان کیا کہ اے میرا نبی آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے میرا رب حق کے دلائل کو جب باطل پر مارتا ہے تو باطل دب کے رہ جاتا ہے، باطل کے اندر ابھرنے کی طاقت نہیں، اور باطل جھوٹ اپنی قوت کو ظاہر نہیں کر سکتا، باطل کی کوئی حیثیت نہیں اور باطل میں ابھرنے کی بالکل طاقت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر بت گرا رہے تھے۔ جب مکہ کو فتح فرمایا تو اندر بت تھے مکہ کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتوں کو گرا رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو ہے ہی دبنے والا، باطل ہے ہی جانے والا، حق آ جائے تو باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ فرمایا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ باطل جو ہے وہ ابھر سکے، باطل وہ حکومت کر سکے، باطل اقتدار میں آ سکے، اتنی باطل کے اندر قوت نہیں ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں جتنے بھی یورپ ممالک ہیں اور سارے یہ ہیں باطل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ان کا اقتدار، ان کی حکومتیں اور ان لوگوں کا بڑا شور و زور ہے، جبکہ یہ بات یہ ہے، یہ تو قرآن کریم کا پکا اصول ہے کہ ان الباطل کان زہوقا، باطل کے اندر ابھرنے کی طاقت نہیں ہے، باطل ہمیشہ دب کے رہتا ہے۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باطل کے جو نظریات ہیں، یورپ کے جو نظریات ہیں، فحاشی ہے، عریانی ہے اور باطل نظریات ہیں، یاد رکھیں یہ یورپ اس حوالے سے نہیں ابھرا، اپنے غلط عقیدے کے ساتھ عریانی فحاشی کی وجہ سے نہیں یہ اقتدار پہ آئے اور ان کو خوشحالی ملی۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کی کچھ چیزوں کو اٹھا لیا اور ہم لوگوں نے مسلمانوں نے یہ سمجھا فحاشی جتنی پھیلے، عریانی جتنی پھیلے اور ہمارے لباس انہی جیسا جتنا بھی ہوگا اور ہم لوگ جو ہے وہ ترقی یافتہ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے، باطل کے اندر قرآن کے پکا اصول ہے ان الباطل کان زہوقا، باطل کبھی نہیں ابھر سکتا۔ پھر باطل کیوں ابھرا، ترقی کیوں کر رہا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ باطل نے، ان لوگوں نے اسلام کے چند وہ قوانین اور اصول اٹھا لیے جو مسلمانوں کے تھے، اسلام کے تھے، اور مسلمان اگر ان چیزوں پر عمل کرتا تو مسلمان بھی ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا۔ ان اصولوں کو کوئی بھی اپنائے گا تو اللہ کم از کم دنیا میں ان کو ترقی دے گا۔ اب آپ ان لوگوں میں دیکھیں قوانین کی پابندی زیادہ ہے، وہ اگرچہ کافر ہیں
اسلام سے انہوں نے اصول لیے، قوانین کی پابندی ہے، کرپشن مسلمانوں سے کچھ کم ہے، جھوٹ جو ہے یہ کم ہے۔ اسی طریقے سے بعض ایسی اچھی صفات ہیں کہ جو مسلمانوں کی ہونی چاہیے، اسلام نے مسلمان کو تعلیم دی ہے، لیکن مسلمان نے چھوڑی یہ چیزیں، باطل نے ان کو اٹھایا تو اللہ پاک نے ان کو دنیا کے اندر ترقی دے دی۔ وگرنہ یہ پکا اصول ہے، ان الباطل کان زہوقا، رب فرماتے ہیں باطل کے اندر ابھرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ محنت کش، جفا کش لوگ ہیں اور کام چور لوگ نہیں، قانون کے پابند لوگ ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو کم از کم دنیا میں ترقی دے دی ہے۔ آخرت میں اگرچہ ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن ان اسلامی قوانین کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے پلے باندھی، اللہ نے ان کو دنیا میں ترقی دے دی۔ اور ان اصولوں کو جو بھی اپنائے گا، قرآن اور حدیث کے اصول کم از کم دنیا کے فائدے کے لیے کوئی بھی اپنائے، اللہ دنیا میں ان کو ضرور ترقی دے گا۔ تو فرمایا قل جاء الحق، آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور نہیں ظاہر کرتا باطل کسی چیز کو اور نہ ہی لٹا سکتا ہے، باطل کے اندر کوئی طاقت ہی نہیں ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا قل، اے میرا نبی آپ فرما دیجئے ان ضللت، اگر میں بہک گیا، فإنما أضل على نفسی، تو بے شک اس کا وبال میرے اوپر ہی ہے۔ چونکہ مکہ کے مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون معاذ اللہ کہتے، کبھی کہتے کہ یہ بہکی ہوئی باتیں کرتا ہے۔ اے میرا نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا، بہک گیا، تو اس کا وبال میرے ہی اوپر ہوگا، تم سے میرے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اس لیے تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي، تو یہ اس وحی کی وجہ سے ہے جو میرا رب میری طرف کرتا ہے۔ اگر ہدایت پر ہوں، میرا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ رب کی طرف سے میرے پاس وحی آتی ہے اور اسی کی وجہ سے میں ہدایت پر ہوں۔ انہو سمیع قریب، بے شک وہ اللہ کریم خوب سننے والے ہیں، قریب بہت ہی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق سے۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب۔